جب یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کئی جگہوں پر، شاید آپ نے سنا ہو سوشل میڈیا پر بھی کئی لوگوں نے بات کی کہ جب کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو تو صرف کہتے ہیں حضرت، اسی طرح فاروق اعظم کو کہتے ہیں حضرت، اسی طرح سید عثمان غنی کو کہتے ہیں حضرت، حضرت مولانا علی کو کہتے ہیں حضرت، لیکن جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ تو دیکھو جی، وہ صرف حضرت اور یہ اعلیٰ حضرت، لہذا کام کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا معاذ اللہ۔ نہیں، قرآن عظیم کی بڑی مشہور صورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس کے اینڈ والی جو آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کہتے ہیں برابری کو، جوڑ کو، کہ یہ بندہ جوڑ کا ملے ہے، بندہ برابر کا ملے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا کائنات میں میرے جوڑ کا، میری برابری کا کوئی نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک، ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال، میری کوئی مثال نہیں، میرے علوم ازلی، میری شان ازلی ابدی، ہمیشہ رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی، وہ یحیی و یمیت ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، دوسروں کو موت دیتا ہے، اور وہ خود حی قیوم ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے ذہن میں رکھ لیجیے۔ اب ذرا قرآن عظیم کی طرف آئیے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ جو یہ فرق نہ سمجھے گا وہ کہیں نہ کہیں پھسل جائے گا، جبکہ میں نے ساری مثالیں پچھلے جمعہ بھی قرآن پاک ہی سے دی تھی، اور آج بھی میں نے یہ سارا قرآن پاک کھولا ہوا ہے، اس میں ذرا دیکھ لیجئے۔ ہم مشہور لفظ ہے الاعلی، اعلی، سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلی رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اعلی کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات، ہمارا رب کیا ہے؟ اعلی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے فرمایا فلا تخف انک انت الاعلی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جب وہ سامنے جادوگر آ گئے تھے اور 70,000 کے اس سے بھی زیادہ تعداد ان کی بتائی جاتی، تو وہاں وہ سارا معاملہ ہوا نا، تو آپ کو ایک لمحے کے لیے خوف طاری ہوا کہ یہ تو رسیاں لے آئے اور یہ جادو کیا دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے وہاں فرمایا تھا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام لا تخف انک انت الاعلی، خوف نہ کرو، آپ ہی اعلی ہو، آپ ہی اعلی ہو۔ اب ذرا غور کریں، اللہ پاک کا اعلیٰ ہونا اور اس معنی میں جو بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلیٰ ہونا برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں اعلیٰ اور مفہوم میں بیان ہو رہا ہے، لفظ سیم ہے، اعلیٰ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، لیکن یہاں اور مفہوم معنی میں استعمال ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت الصافات، وہ جو پہلی آیت تھی وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور الصافات کی آیت نمبر 8، لا يسمعون الى الملأ الاعلی، مالا الاعلی، عالم بالا، آسمان سے اوپر، یہ ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں مالا الاعلی، یہاں فرشتے اپنی کو میٹنگ کرتے ہیں، تو یہ نیچے کو جو جن شیاطین ہیں یہ پہلے جا کر کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے، پھر اللہ پاک نے فرمایا لا یسمعون، اب یہ وہاں کی مالا الاعلی والوں کی باتیں یہ نہیں سن سکتے، تو اس جگہ کو اللہ پاک نے کہا کہ یہ مالا اعلی ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ اعلی۔ اللہ پاک بھی اعلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اعلی، اور جگہ بھی اعلی، لیکن کیا برابری آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، توجہ رکھیے گا تو یہ بہت بڑا معنی علم، ایک فن ہے جو عقائد کے لحاظ سے انشاءاللہ ہمارا حل ہوگا۔ اسی طرح آگے سنیے، ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلی، معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 7۔ تو حضور علیہ السلام جب گئے ہیں تو آپ نے پھر آپ کا سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وہو بالافق الاعلی، حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے آیا کہ وہ افق اعلیٰ پر تھے، افق اعلیٰ، افق اعلیٰ، وہ اعلیٰ جو طرف تھی وہاں پر وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تو افق کو وہاں پر اعلیٰ قرار دیا گیا۔ اب یہ ساری آیات لفظ اعلیٰ کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں، اور اگر ہم ان چاروں پانچوں کو دیکھیں تو اعلیٰ ہمارا رب ہے، پھر فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام کو آپ بھی اعلیٰ ہو، اور مالا الاعلیٰ، افق الاعلیٰ، لیکن کسی بھی لحاظ سے برابری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس اعلیٰ لفظ کی ایک اور مثال میرے ذہن میں ہمیں آئی، ہماری دنیا کے لحاظ سے ہمارے ہاں وزیر ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر کہتے ہیں، بلکہ یہ حدیث پاک میں آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 4 وزیر ہیں، 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمان۔
وہاں حدیث میں صرف وزیر کا ذکر ہے کہ میرے دو وزیر ہیں زمین والے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں یہ دونوں میرے وزیر ہیں۔ تو آقا پاک نے ان کو وزیر قرار دیا، اور ہم اپنے ملک کے وزیر کو کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ۔ برابری ہو سکتی ہے؟ کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ جو ان میں برابری کرنے کی کوشش کرے اور تولے اور عام عوام کو کہے کہ لو جی صدیق اکبر تو صرف وزیر، وہ بھی حضور پاک تھے، تو تھوڑے پاکستان کا وزیر ہے اللہ، وہاں صرف وزیر ہو اور یہاں وزیر اللہ ہو، تو پھر یہ والے تو سارے کون ہو گئے؟ یہ والے سارے کون کہلائیں گے؟ فاسق، فاجر، کوئی غلط ہے، کوئی بدعتی، کوئی مشرک، کوئی کافر، ان کو پھر کیا کہیں گے؟ بھائی وہ جب بات ہوگی وزیر کی تو وہاں تو بندے کی جرت ہی نہیں ہے، دماغ کے کروڑ میں اربیں خربیں حصے میں بھی نہیں دماغ میں آتی کہ جب اس وزیر اعلیٰ کی بات ہوگی تو وہاں وزیر اعلیٰ وزیر جو ہے ان کے ساتھ ان کی مشابہت کی جا رہی ہوگی۔ کہیں آتا ہے دماغ میں کسی لحاظ سے؟ کوئی اعلیٰ شخصیت لے لیں، بزرگ ہستی لے لیں، ہمارے مدارس کے اندر ہر مدرسے کے اندر ایک ناظم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ناظم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ۔ میرا خیال ہے بھائیوں کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ ناظم اعلیٰ اور یہ اعلیٰ، اللہ پاک کا اعلیٰ ہونا، یہ سارے معاذ اللہ برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، عام لوگ، ان کو تو ایویں کوئی الٹا پلٹا لفظ بول کر تو پریشانی میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو سمجھدار بندہ ہوگا وہ سمجھے گا بھائی وہ کہاں اور یہ کہاں۔ لفظ اگرچہ ایک بولا جا رہا ہے لیکن مراتب، شان، مقام، رفتوں میں فرق رہے گا، یہ کون اور وہ کہاں اور وہ جگہ کہاں، اللہ پاک کی ذات کہاں۔ اسی طرح ایک دھوکہ دیا جاتا ہے عام عوام کو، جب یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کئی جگہوں پر، شاید آپ نے سنا ہو، سوشل میڈیا پر بھی کئی لوگوں نے بات کی کہ جب کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو تو صرف کہتے ہیں حضرت، اسی طرح فاروق اعظم کو کہتے ہیں حضرت، اسی طرح سید عثمان غنی کو کہتے ہیں حضرت، حضرت مولا علی کو کہتے ہیں حضرت، لیکن جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ تو دیکھو جی، وہ صرف حضرت اور یہ اعلیٰ حضرت، لہذا کام کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا معاذ اللہ۔ نہیں، ان کے برابر تو کسی لحاظ سے کوئی مفہوم ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اتنی مثالیں دے دی آپ بھائیوں کو۔ جب ان کی بات ہوگی تو یہ اپنی محدود جگہ کے اندر، اپنے ایریے کے لوگوں کے اندر، جو اس دور کے اندر حضرت ہوئے، حضرات ہوئے، ائمہ ہوئے، بزرگ ہوئے، مفکر ہوئے، محدث ہوئے یا فقیہ ہوئے، تو کہا کہ جو اس ایریے کے لوگ تھے، ان کے ہم مسلک تھے، ان میں اگر کسی کی اعلیٰ عظمت یا شان تھی اور سب سے اچھا ان کا ورگ تھا تو وہ فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا تھا علیہ رحمہ۔ ورنہ اوپر کی طرف جائیں گے تو اوپر کو نیچے کی طرف ہرگز مثال میں داخل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی برابری کا کبھی سوچا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک لفظ آ گیا الاعلیٰ، تو جب بھی بولا جائے گا، جس کے لیے بولا جائے گا، لاکھوں کروڑوں معانی مفہوم دماغ میں رکھ کر، فرق مرتبے رکھ کر یہ لفظ بولا جائے گا۔ کبھی اللہ پاک کا اعلیٰ ہونا اور بندے کا، مخلوق کا، جگہوں کا اعلیٰ ہونا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔